جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک غزن فراوان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں اشرف مہتاب صاحب ہیں اور شیخ رشید صاحب ہیں، دونوں سینئر جرنلسٹ ہیں، لہجہ کے رہنما ہیں اور سیاست پہ ان کے گہری نظر ہوتی ہے۔ تو آج کا ناظرین چونکہ گلی گلی میں شور ہے کہ پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے 13 دسمبر کا مینار پاکستان میں، وہ کیا آر ہو رہا ہے، کیا پار ہو رہا ہے، پی ڈی ایم کا یہ پورا زور لگ رہا ہے، تو اس پہ ہمارے دونوں سیاسی تجزیہ کاروں کا کیا کہنا ہے۔ تو سب سے پہلے اشرف مہتاب صاحب، جلسہ ہو کے رہے گا، کیا کہتے ہیں آپ، کیا رنگ لائے گا، کیا ہوگا؟ بھئی یقینی بات ہے، اتنی جو ایکسرسائز کی گئی ہے اسی جلسے کے لیے کی گئی ہے۔ آپ اگر پچھلے ایک ہفتے سے دیکھیں تو مریم نواز جو ہے وہ پورے لاہور کے اندر مختلف جگہوں پہ ریلیاں نکال رہی ہیں اور ان کی ریلیاں کافی حد تک گیدرنگ مطلب کور کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ آ رہی ہے اس میں گیدرنگ۔ کوشش تو یہ تھی حکومت کی کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے جلسہ جو ہے نہ ہو پائے، اور اس ضمن میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو فورسز ہیں ان کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، خاص طور پہ جو سی سی پی او لاہور یہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے کوئی سنا ہے کہ انہوں نے کسی سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جلسہ نہیں ہونے دیں گے، آپ ان کو اختیارات دیں تو وہ جلسہ نہیں، اور اسی ضمن میں ان کو اختیارات تو پورے ملے ہوئے ہیں، روز پرچے بھی ہوتے ہیں، روز لوگ اٹھائے بھی جاتے ہیں، روز بند بھی ہوتے ہیں۔ ابھی یہ 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ جو ڈی جے بٹ کو انہوں نے اٹھا کے اس کے کاروباری جگہ سے وہ لے کے گئے ہیں، اور جس طرح سے لے کے گئے ہیں وہ چیختا رہا ہے، چلاتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس کی ضمانت ہونے لگی تو وہاں پہ اس نے میڈیا کو بتایا کہ اس کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اور ماں بہن کی گندی گالیاں بھی دی گئی۔ ٹھیک ہے، اس کو اگر 3 سال پیچھے چلے جائیں جب پی ٹی آئی کا دور تھا، عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا تو وہاں پہ بھی اس کو اٹھا کے لے گئے تھے، اس وقت کی اسلام آباد پولیس تھی، تو خان صاحب نے بڑا اس کو جب واپس آیا ضمانت ہوئی تو ہاتھ پکڑ کے کنٹینر پہ کھڑا کر کے کہا کہ ڈی جے بٹ ہمارا شیر ہے، چیتا ہے، یہ ایک محنت کش ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس محنت کش کو یہ کوئی دہشت گرد تھوڑا تھا اٹھا کے لے گئے، غائب کر دیا، تو اب یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں نا، ڈی جے بٹ سے بھی انہوں نے پوچھا 2-3 پروگرام میں، لیکن ہنس کے وہیں کر کے تو جواب نہیں دیا اس نے، اور اسی یہی کہا ہے کہ میرا جو ہے نا لیڈر ہے وہ۔ اچھا، اور وہ اب یہ ان سے میرا یہ سوال بنتا ہے یہ انتظامیہ سے بھی اور خاص صاحب سے بھی، اب تو وزیر اعظم ہے وہ ملک کے، کہ اگر وہ اس وقت محنت کا حصہ آج سے 2.5-3 سال پہلے، تو اب کیا وہ ڈاکو بن گئے یا دہشت گرد ہو گیا، یا دوسرے لفظوں میں یا کوئی اتنا ہی بڑا سیٹ ہو گیا جب وہ محنت کا اس وقت تھا جب 16 کروڑ پہ ان سے لینے تھے، دیے نہیں ان کو، انہوں نے بہت کم پیسے دیے اور اس میں پھر اس نے گزارا کیا اور اس نے باقی جو ہے چھوڑ دیے، تو اب وہ محنت کا سے دہشت گرد اور سیٹ کب بنا کے اس کو اٹھا کے لے گئے، اور اٹھا کے بھی اس کو اس ضمن میں لے گئے کیونکہ نہ تو اس نے کوئی وہاں پہ ساؤنڈ سسٹم لگایا ہوا تھا، نہ کوئی ایسی اور کوئی خلاف کوئی بھی نہیں تھا، بیٹھے ہوئے تھے اپنے مطلب دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے ان کو اٹھایا اور اس کی چیخ و پکار سنی۔ تو یہ صرف ڈی جے بٹ کے ساتھ نہیں ہو رہا، جتنے بھی متحرک کارکن ہیں سیاسی پارٹیوں کے، یہ جتنی بھی پارٹی ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، راتوں کو جاتے ہیں، سیڑھیاں لگتی ہیں، اچھی خاصی بھاری فورسز جاتی ہیں، ان کے گھروں کی تلاشی لی جاتی ہے اور بعض کو لے دے کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بعض جو ہے نا ویسے ہی وہ آگے پیچھے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ ہے ان کو کہ ان دنوں میں ایک دن رہ گیا تو یقینی بات ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس سے میں یہ بتاتا ہوں کہ اور ہائپ کریٹ ہوگی۔ حکومت خود جس طرح سے ملتان میں انہوں نے ان کا پی ڈی ایم کا جلسہ کامیاب کیا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لاہور والا جلسہ بھی یہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ گیدرنگ ہو جائے اور کامیاب ہو جائے، جس طرح کی ہتھ کنڈے، حالانکہ ان کو اوپن کرنا چاہیے، اتنا بڑا گراؤنڈ ہے، کون بھرے گا اس کو، ان کو دینا چاہیے مارجن کا، لو بھی آؤ لے کے آؤ جتنے بندے لا کے دکھاؤ۔ دیکھتے ہیں جی۔ اچھا شیخ صاحب، وزیر اعظم صاحب نے رات تقریر کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی جلسوں سے جلوسوں سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کرونا کو فرق پڑے گا، تو اپوزیشن یہ اپنا شوق 2 مہینے بعد پورا کر لے، کیوں نہیں مانتی اپوزیشن اس بات کو؟ بہت شکریہ جناب ملک صاحب۔ جی، بات یہ ہے کہ یہ جو سیاست ہے یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پوری دنیا کا ایشو ہے، یہ امریکہ کا ایشو بھی ہے، یو کے کا بھی ہے، یورپ کا بھی ہے، آسٹریلیا کا۔ لیکن وہاں کیا ہوتا ہے، اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں تو وہاں پہ مذاکرات ہوتے ہیں، ٹیبل پہ آتے ہیں، مذاکرات کی ٹیبل پہ ایک دوسرے کے معاملات کو دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں۔ یہ خان صاحب تو اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں وہ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائی کیا ایشو ہے، آپ کا ملک بھی ہے، اپوزیشن کا ملک بھی ہے، میرا ملک بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ہم سب کا ملک ہے، 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں، ٹھیک ہے، صحیح کہ بھی چلیں یہ بھی کر لیتے ہیں، اگر آپ نے نہیں ملنا، نہیں کیوں نہیں ملنا یہ ہم نہیں جانتے کہ آپ کیوں نہیں ملنا چاہتے، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ آپ شہباز شریف سے ڈائریکٹ نہیں ملنا چاہتے، حمزہ سے ڈائریکٹ نہیں ملنا چاہتے، فضل الرحمان سے نہیں ملنا چاہتے، نہ ملیں۔ آپ یہ کریں کہ ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر دیں، ٹھیک ہے،
کسے بڑے جو آپ کا نائب شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں کر دیں, ٹھیک ہے, کسی بھی کر کے آپ کمیٹی دیں کہ جائیں جی اپوزیشن سے جا کے بات کریں. لیکن جب یہ سلسلہ یہ شروع کریں گے تو ان کا جو غصہ ہے یا ان کے جو جذبات ہیں وہ منیمائز ہوں گے, کم ہوں گے. ملک صاحب اس میں کمی آئے گی. اگر یہ سلسلہ آپ دیکھیں تو اس میں تو کوئی پیش رفت نہیں ہے, مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. جس کا فائدہ اپوزیشن اس طرح اٹھا رہی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو مزید گرم کرنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی اشرف بھائی نے بتایا کہ لاہور کا جلسہ, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, اب پھر یہ بتا رہا ہوں کہ کل ان کا جو جلسہ ہوگا وہ ریکارڈ جلسہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس جلسے میں کل نہیں پرسوں, سوری 13 تاریخ کو, جی پرسوں, جی وہ ایک ریکارڈ جلسہ ہوگا. اور اس میں جو گیدرنگ ہوگی وہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی یا JUI کے کارکن نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اس میں وہ لوگ ہوں گے جن کی ایک ٹائم کی دوائی 4000 کی تھی وہ اب بڑھ کے 11000 کی ہو چکی ہے. اس میں وہ لوگ ہوں گے جو آٹا 80 روپے کلو لے رہے ہیں. ان میں وہ لوگ ہوں گے جو چینی 110 روپے یا 100 روپے کلو لے رہے ہیں. ان میں وہ لوگ ہوں گے جو دالوں اور سبزیوں تک جن کی قوت خرید جواب دے چکی ہے. ان میں وہ لوگ ہوں گے جن کے چولہے بجھ رہے ہیں. ان میں وہ لوگ ہوں گے جن کو ہم مڈل کلاس کہتے ہیں. اور مڈل کلاس اگر آپ 2018 میں جائیں تو مڈل کلاس کی جو شرح تھی وہ 16% تھی. ٹھیک ہے. اور آج جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ سن کے سرپرائز آپ کو ملے گا, حیران ہوں گے کہ وہ 4% رہ گئی ہے. اس کا مطلب ہے خان صاحب نے 12% مڈل کلاس ہی اڑا دی ہے. اس کو بڑھاتے ہیں. اشرف مطاب صاحب, 2 سوال میں آپ سے کروں گا. پہلے تو جو استعفوں کا کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور دوسرا کہا جا رہا ہے کہ جی PDM جو ہے وہ عمران خان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی, تو پھر کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ صاف کہتے ہیں بھی جو ان کو لے کے آئے ان کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے. جب دیکھیں نا آپ کا میرا کوئی پھڈا پڑ جاتا ہے, آپ بھی ٹیبل پہ نہیں آتے, میں بھی نہیں ٹیبل پہ آتا, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تیسرا فری کے بیچ میں پڑتا ہے نا, تو پھر وہ فوج ہے یا عدالت آتی ہے یا دوسرے لوگ. جیسے عمران خان صاحب اسلام آباد میں گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے لاک ڈاؤن کی کوشش کی تھی اور وہاں پہ جو مارداڑ ہوئی تھی, تو اس کے بعد عدالت نے ان کو بلایا تھا کہ آپ اپلیکیشن لے کے میرے پاس آ جائیں. ٹھیک ہے. اور وہاں وہ گئے اور وہاں وہ سارا سلسلہ چلا, جس کے نتیجے میں پھر بعد میں ایک اور پٹیشن ہوئی اور وہ میاں نواز شریف کو نہل قرار دے دیا گیا. اور یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف پٹیشن ہوئی تھی اس میں یہ بچ گئے, جہانگیر ترین خان صاحب اس میں وہ نہل قرار پائے. تو یہ کوئی بھی آ سکتا ہے ڈائریکٹ. میرا نہیں جاتی خیال کہ ڈائریکٹ جس کا آپ نام لے رہے ہیں کہ وہ آئیں گے, یا تو وہ اپنے کو بندے پلان کریں گے بیچ میں جس میں اپنا بھی ان کا کوئی نہ کوئی بندہ ہو, کوئی ریٹائر ہو یا جس طرح سے بھی, یا پھر وہ اسی طرح کا کوئی فیصلہ عدلیہ سے کروا دیں گے تاکہ جس کا کوئی لبے لباب ایسا نکلے کہ جو آئندہ آگے انتشار کا باعث نہ بنے اور یہ ملک جو ہے یہ بہتری کی طرف جائے. سیاسی میں استحکام کی وجہ سے کبھی بھی کسی ملک میں جو ہے نہ تو کاروبار چلا ہے نہ اس کی معیشت چلی ہے. اور جیسے شیخ صاحب نے ابھی مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس گورنمنٹ کے پاس, خان صاحب کے پاس ایک بہت بڑا گولڈن چانس تھا. وہ یہی تھا کہ اگر یہ کہتے تھے کہ ہمیں لوگوں نے ووٹ دیے, ہمیں لے کے آئے, تو یہ ان کا جو منشور تھا اس کے اندر جو 2-3 موٹی موٹی چیزیں تھیں ان میں تھا کہ 1 کروڑ افراد کو نوکریاں دینی ہیں, 50 لاکھ گھر بنانے ہیں, اور غریب کی آمدن میں اضافہ کرنا ہے. کس طرح کرنا ہے کہ ان کو نوکریاں زیادہ دے کے اور ان کے جو نا ویجز بڑھا کے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے بجٹ میں غریب تو دور کی بات, سرکاری ملازمین کی بھی تنخواہیں نہیں بڑھی. حالانکہ جب سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھیں گی تو یقینی بات ہے ان کے اوپر جب یہ مہنگائی ہوئی ہے جتنے فیصد وہ تو بہت بڑھے گا نا. تو اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ جو پچھلی گورنمنٹ نے تنخواہیں بڑھائی تھی مزدوروں کی, ڈیلی ویجز کی, وہ جو صنعت کار ہیں جن کی آپس میں مناپلی ہے انہوں نے وہ بھی ان کو نہیں دی. تو یہ دونوں صورت میں جو مڈل مین ہے, سرکاری ملازم ہے اور خاص طور پہ دیہڑی دار ہے, اس کو بہت زیادہ اثر پڑا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جب فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں لوگ تو پھر یہ کہیں نہ کہیں اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں, غصہ نکالتے ہیں. تو اس کے لیے یہ بہترین موقع ہے ان کے پاس کہ وہ وہاں جائیں گے, جا کے وہاں اپنا شو کریں گے گیدرنگ, تو اس سے بھی وہ غصہ بھی نکال سکیں گے. اور یہ دوسرے لفظوں میں کہ حکومت کو ایک چیلنج بھی ہوگا, حکومت کو ایک پیغام بھی وہ دیں گے کہ اگر آپ نے حکومت نے غریب کے بارے میں سوچا ہوتا, اس کو کوئی تھوڑا بہت ریلیف دیا ہوتا, تو یقینی بات ہے پھر ایسا نہ ہوتا. آپ ایک نیا سروے آیا ہے, اس کے اندر پہلے یہ کہا جاتا تھا جی 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں, تو 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے. وہ کرونا کی وجہ سے ہوئے, حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوئے. اب یہ دوسری لہر آ گئی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس لہر کے بعد اگر صورتحال بہتر نہ ہوئی تو یہ جو تعداد ہے بڑھ سکتی ہے, یہ 1 کروڑ 80-85 لاکھ تک جا سکتی ہے. تو اس کو اگر دیکھیں تو خاص صاحب نے تو نوکریاں دینی تھی. اگر آپ حساب لگائیں 1 کروڑ نوکری کا, تو آپ اس کو لے جائیں 1 سال پہ کتنی بنتی ہے, 20 لاکھ سے زیادہ, 20 لاکھ کے قریب بن جاتی ہیں. اس سے نیچے ہے تو پھر کتنی بنتی ہے. تو یہ بے روزگاری میں بلکہ اتنا اضافہ ہوا کہ ہر چوتھے منٹ بعد ایک بندہ فارغ ہوا ہے. اگر وہ پچھلی اس کی 1 کروڑ 20 لاکھ یا 25 لاکھ آپ تعداد لگائیں, ہر 4 سیکنڈ بعد
منٹ نہیں, ہر 4 سیکنڈ بعد ایک بندے کی نوکری گئی ہے. اس طرح بہانہ آپ دیکھیں تو کتنے لوگوں کی گئی ہے, سالانہ دیکھیں تو لاکھوں لوگ جو ہے 4-5 لاکھ لوگ وہ ان کی نوکری چلی گئی ہیں. تو اس طرح سے مطلب اگر کریں گے, خان صاحب ضد پہ اڑے رہیں گے, نہ وہ غریب کو ریلیف دینا چاہتے ہیں, نہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, تو پھر یہ کیا ہوگا لامحالہ, پھر وہ یہ سارا جو ہوگا اس کا نقصان ملک ہوگا, ملک کی معیشت شیخ ہوگا. صاحب فرض کریں جلسوں سے, جلوسوں سے, مینار پاکستان کے آخری جلسے سے حکومت نہیں جاتی, کوئی فرق نہیں پڑتا, جو استعفوں کا پھر انہوں نے کھیل کھیلنا ہے, کہاں تک وہ سیریسنیس ہے, پی ڈی ایم استعفے دے گی؟ پہلے میں 1 منٹ دے, میں اشرف متعب صاحب نے بات کی وہ جی بتائیں. تیسری قوت کی. آپ کو یاد ہوگا, اشرف متعب صاحب بھی جانتے ہیں کہ 2019 میں مولانا فضل الرحمان لے کے گئے تھے بہت بڑا جلوس, جی بہت بڑی ریلی اسلام آباد. ٹھیک ہے, دونوں کے درمیان بات نہیں ہوئی تھی. مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کے درمیان بات نہیں ہوئی تھی. تیسری قوت اس میں شامل ہوئی تھی. پھر تیسری قوت میں چودھری شجاعت کو شامل کیا. تیسری قوت نے چودھری پرویز رائی کو شامل کیا. یہ دونوں گرنٹر تھے. شرائط طے ہوئی, ایک پیپر تیار ہوا کہ ٹھیک 3 مہینے بعد خان صاحب کو گھر بھیج دیا جائے گا, نئے الیکشن ہوں گے. یہ میں آن دی ریکارڈ بات, جی ٹھیک ہے, ایسے ہی اس میں کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے جو لوگ نہیں جانتے. اس بار بھی یہی ہوگا. لیکن اس بار آپ نے اگر دیکھا ہو تو مولانا فضل الرحمان یہ کہہ چکے ہیں کہ پہلے میں ایک بار دھوکہ کھا چکا ہوں چودھری شجاعت سے اور چودھری پرویز رائی سے. اس بار جو ہے ہم تیسری قوت کے ساتھ بھی مذاکرات نہیں کریں گے. لیکن بات یہ ہے, جیسے اشرف صاحب نے وضاحت میں یہ بات کی کہ ان کو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے. مذاکرات کی ٹیبل جو تیسری قوت ہے نہیں. پھر میرا سوال یہ دیکھیں جی, پھر ان کا بیانیہ بھی تو اسی طاقت کے خلاف ہے, تو اس بیانیہ کے آپ خود اس کو کیسے مانیٹر کریں گے؟ نہیں, یہ اب اس میں 3 بے شمار آپشن ہیں یار, ایسی کوئی بات نہیں کہ اگر ان کا بیانیہ, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آئی ایگری ود یو کہ نواز شریف کا بیانیہ ان کے خلاف ہے, مریم کا بیانیہ نام لے کے کہا گیا ہے, باقاعدہ نام لیا بیانیہ ان کے پاس ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ راستہ کیا ہے, کہاں جائیں گے؟ مطلب کیا ان کو چھوڑ کے میرے ساتھ آ کے مذاکرات کریں گے کہ شیخ رشید ہماری بات کروائیں یا ملک صاحب کروائیں یا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہتر یہ نہیں ہے, جیسے ابھی میاں نواز شریف کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی, خان صاحب کو اگر اس کا کوئی ایک ایڈوائزر اس کو یہ سمجھانے والا ہوتا, خان جی بڑا اچھا موقع ہے, جاؤ, کیوں 2-4 بندے جا کے فاتحہ پڑھو, کیوں فاتحہ پڑھو, فاتحہ پڑھنا اجر کا کام ہے نا, نیکی کا کام ہے. وزاداری سیاست جو ہے نا اسی کا نام ہے نا. چودھری چلے گیا, پوری دنیا گئی, خان صاحب بھی چلے جاتے جا کے فاتحہ پڑھتے. بعد وہ جو اتنی گرم سیاست ہو رہی ہے اس میں تھوڑا سا پگھلاؤ آتا نا, اس میں تھوڑا سا وہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا. لیکن خان صاحب نے اس کو مس کیا. لیکن میں ایک بات پلیز تھوڑا سا مجھے 1 منٹ دیں. ابھی انہوں نے وہ ملازمین کی فراغت کی بات کی. میں اس سے آگے آپ کو ایک اور اچھی خبر دے دوں کہ فنانس ڈپارٹمنٹ نے ٹھیک ہے جنرل AGPR کو, آڈیٹر جنرل پاکستان کو, ٹھیک ہے ہاں, یہ کہا ہے کہ بھی ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تنخواہوں میں جتنے بھی وفاقی اور صوبائی ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں تاخیر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ باقاعدہ تمام سیکٹریز کو جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو سرکاری نوٹیفیکیشن کے ذریعے اطلاع کر دی گئی ہے کہ اس مہینے کی تنخواہیں جو ہیں وہ ہمارے پاس دینے کے لیے فنڈ نہیں ہے. اس میں 10 دن کی, 12 دن کی, 15 دن کی تاخیر ہو سکتی ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں, جن ملازمین کو جن کی تعداد آپ کہتے ہیں 15 لاکھ ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, ان کو جب ٹائم پہ تنخواہ نہیں مل گئی, اتنی مہنگائی میں بھی تنخواہ نہیں ملے گی, جن میں قوت خرید ختم ہو چکی ہے, تنخواہ نہیں ملے گی, کیا وہ جلسے میں نہیں آئیں گے؟ وہی لوگ جلسے میں آئیں گے. اچھا مطلب صاحب مختصر وقت میں بتائیے گا, میں نے عرض کی تھی کہ اگر جلسے کامیاب نہیں ہوتے, جلسوں سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا, تو استعفوں کا جو کھیل ہے وہ کب کھیلا جائے گا؟ استعفیٰ پی ڈی ایم دیں گے استعفے؟ اس میں 2-3 پارٹیاں بلکہ بیشتر پارٹیاں رہتی ہیں, لیکن تھوڑا سا پیپل پارٹی کے بارے میں ڈاؤٹ ہے, اور یقینی بات ہے ان کا تجزیہ کار بھی یہ کہہ چکے ہیں, اور میرا بھی یہی نظریہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ سندھ گورنمنٹ ان کے ہاتھ سے جائے, کیونکہ ایک ترک کا کارڈ ان کے پاس ہاتھ میں ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے کھیلا جائے کہ ہمیں کوئی ایڈجسٹمنٹ جب ہو تو اس کے اندر پنجاب سے اور بلوچستان سے اور KPK سے بھی کچھ حصہ ملے. تو اس طرف وہ جا رہے ہیں کہ اگر ہمیں مجبوری میں وہ استعفے دینے بھی پڑتے ہیں سندھ کے, تو ہماری آگے آنے والے وقت میں ایڈجسٹمنٹ ایسی ہو جائے, کوئی وعدہ وہی کر لے کوئی بندہ کو کہ حکومت واپس ملے ہمیں, ہاں, تو وہ پھر اس کے میں ایسا ایڈجسٹمنٹ ہو کہ ہمیں بھی کوئی حصہ بقدر جسا جو ہے ملتا ہوا نظر آئے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, اگر پیپل پارٹی بیک فائر کرتی ہے یا پیچھے ہٹتی ہے تو نقصان پیپل پارٹی کا اس لیے ہوگا کہ یہ جو PDM کا پلیٹ فارم تھا, اس کی APC
بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بلوائی تھی. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے نا. جی بالکل. اور انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا اور وہیں پہ بیٹھ کے یہ پی ڈی ایم بنی تھی. اور اگر وہ اپنی ہی اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ حکومت ان کو وہاں سے سندھ سے چھوڑنی پڑے گی, گورنر آج لگ جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہوگا, تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اب بھی جو ان کی حکومت ہے ان کو چلنے تو دے نہیں رہے نا. معاملات تو گڑبڑ ہے نا ان کے. بالکل ایسے کیوں روز وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہمیں وفاق اتنے پیسے نہیں دے رہا, ہمارا یہ نہیں کر رہا. اور حالانکہ وزیر اعظم نے وفاق نے کئی دفعہ اعلان کیا کراچی کی بحالی کے حوالے سے, سندھ کی بحالی کے حوالے سے. اور آپ بھی یہیں پہ موجود ہیں, میں بھی ہوں, 2.5 سال ہو گئے ہیں. ابھی یہ جو ریسنٹلی وہاں پہ سیلاب آیا, پانی اتنا زیادہ آ گیا, کراچی کو ڈبو دیا تقریباً ساری کراچی کو پانی نے. تو وہاں پہ خان صاحب نے ایک 1200 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا تھا. آپ بھی ادھر ہیں, شیخ صاحب بھی ہیں, میں بھی ہوں, یہ ان کے پی ٹی آئی کے لوگ بھی ادھر ہی ہیں. ذرا بتا دیں ان میں سے کتنے پیسے وہاں لگے ہیں, کون کون سے منصوبے شروع ہوئے ہیں, ان کی اینٹ شیٹ لگنی شروع ہوئی, کوئی افتتاح شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر ایسی بات نہیں تو پھر یہ دکھاوے کی ساری چیزیں ہیں نا, وقت ٹالنے کی, یعنی ایڈاکزم کو فروغ دے رہے ہیں. وہی اسٹیٹس کو جس کی یہ بات کرتے ہیں اسی کو یہ خود ہی فروغ دے رہے ہیں. نہ انہوں نے ابھی تک بلدیاتی الیکشن کروائے ہیں, نہ ابھی تک یہ اس طرح کی جتنی بھی بڑے میگا پروجیکٹ ہیں ان کی طرف توجہ دے رہے ہیں. انہی کے جو منصوبے ہیں انہی کے اوپر پٹیاں لگا رہے ہیں, انہی کے اوپر پھول لگا رہے ہیں, انہی کے اوپر رنگ روگن کر رہے ہیں. پہلے وہ جنگل آباد تھی, اب یہ کہتے ہیں بڑا خوبصورت بنا دیں گے, پھول لگا دیں گے, وہاں یہ کر دیں گے. اپنی جنگل آباد جو ایک میگا پروجیکٹ کے پی کے میں بنایا وہ دھکوں پہ آ گئی ہے, دھکوں پہ. بالکل ایسے ہی, یعنی جیسے حکومت کو دھکے لگ رہے ہیں نا, پیچھے سے کوئی نہ کوئی لگا رہا ہے. نہیں, وہ بس کہتی ہے کہ آدھا سفر آپ کریں آدھا میں کروں, آدھا جو ہے نا آپ مجھے دھکا لگا کریں آدھا. اور اگر وہ لوگ کے مائنڈ کہتے ہیں جی ہاں آسانی دھکا لانا تو پھر میں سڑ چلی جائے, پھر ان کو آگے لگ جاتی. اچھا شیخ صاحب آخر میں ساری جو لوگ تو دیکھ رہے ہیں. جی شیخ صاحب آخری 1 منٹ میں آپ نے بتائیے گا کہ کرونا پھیل رہا ہے, ہسپتال بھر رہے ہیں, گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کرونا پھیل رہا ہے, اپوزیشن اس پہ کیوں مطلب نظر انداز کر رہی ہے اس بات کو؟ حکومت کون سا عمل کر رہی ہے, وہ بھی جلد سے قریب کل انہوں نے تو کہہ دیا کہ 2 ٹائپس آف کرونا ہے, ایک نیگیٹو کرونا ہے, ایک پازیٹیو کرونا ہے, ایک گڈ کرونا ہے. گڈ کرونا جو ہے وہ باہر گیٹ پہ کھڑا ہو کے دیکھتا ہے کہ جلسہ کس کا ہے. اگر تو جلسہ اپوزیشن کا ہے تو وہ اندر داخل ہو جاتا ہے, اگر وہ دوسری حکومتی پارٹی کو واپس لاتا ہے. اچھا میں صرف 1 منٹ میں اپنی بات کروں. جی بتائیں. جی جی اشرف مطاف صاحب 13 کو جلسہ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, جلسہ ختم ہو گیا, اوکے, پیچھے رہ گیا تقریباً 27 دن, ٹھیک ہے سر. دسمبر کے آخری دنوں میں شٹر ڈاؤن ہے, ٹھیک ہے, ملک گیر ہڑتال ہے, ٹھیک ہے, ممکن ہے 27 کو 28 کو 29 کو یہ شیڈول آ جائے. جی کہا جا رہا ہے, سننے میں آ رہا ہے. جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 26 27 28 یعنی کہ جمعہ ہفتہ اور اتوار, ٹھیک ہے, یہ شٹر ڈاؤن ہے, ملک گیر کاروبار بند ہوں گے. ٹھیک ہے. ایون کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں 50% میڈیکل سٹور والوں نے بھی کہا کہ جی ہم بھی بند کریں گے, 50%, ٹھیک ہے, 50% کھلے رہیں گے. نمبر 1. اس کے بعد آ گیا جنوری. میں آپ کے ناظرین کو شیڈول بتانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. جنوری 25 26 27 25 کو ان کا جو ہے نا وہ دھرنا پروگرام شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لاہور سے یا پنجاب مختلف شہروں سے جلوس کی شکل میں, ریلیوں کی شکل میں لوگ جو ہے نا 25 جنوری کے بعد احتجاج میں شدت آ جائے گی, اسلام آباد پہنچنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اوکے. اسلام آباد جو آپ اصل میں کویشچن کر رہے ہیں نا یہ ریزائن کا اور استعفوں کا, وہ اس کے بعد اس کا پروسیس شروع ہوگا. آخر میں صرف ہاں یا نہ کے جواب میں دیجیے گا. اشرف مطاب صاحب جلسہ کامیاب ہوگا کہ نہیں؟ مجھے تو کامیاب نظر آ رہا. آپ نے ریزن بتا دی آپ کو کہ لوگ جن لوگوں نے جانا ہے, کو میر کا بچہ تو نہیں جاتا, نہ میر جاتا ہے. جہانگیر ترین کی فیملی تو کبھی جلسے میں آپ نے نہیں دیکھی نا, نہ شاہ محمود قریشی کی دیکھی ہے. غریب ریڑے والا ہی جاتا ہے, تانگے والا. تو وہ اگر تنگ ہے تو پھر کہاں جائیں گے؟ وہ کچھ نہ کچھ اپنا جو کتھارسس کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں جا کے تو نعرے ماریں گے. نعرے مارنے سے جی شیخ صاحب جلسہ کامیاب ہوگا کہ نہیں؟ بندہ ہلکا ہوتا ہے. جلسہ کامیاب ہوگا کہ نہیں؟ کل پرسوں کے جلسے میں جو 13 کو ہو رہا ہے اس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شرکت کریں. جی ناظرین آپ نے سنی ہماری دونوں میزبانوں کی گفتگو, دونوں مہمانوں کی گفتگو. ان کا یقین ہے کہ لاہور کا جلسہ کامیاب ہوگا, حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا. یہ دیکھیں گے آنے والے وقت میں. پروگرام کے ساتھ اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.